بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلے 3 ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو قرض کے متعلق بہترین مجرب وظائف بیان کیے تھے۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو وہ بھی اللہ ادا کرے گا۔ اب اس ویڈیو میں قرض کی ادائیگی اور واپسی اور قرض سے پناہ کے متعلق 2-3 مجرب مسنون وظائف بتاؤں گا۔ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو اللہ ادا کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے محفل سے غائب رہنے لگے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بہت دن ہو گئے آپ نظر نہیں آتا، میرے محفل سے غائب رہتا ہے، کدھر ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کا قرض میرے اوپر ہے، جب بھی گھر سے نکلتا ہوں قرضدار مجھے تنگ کرتی ہے، میری طاقت نہیں کہ میں قرض لوٹا سکوں، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتا ہوں تاکہ کسی کا نظر نہ پڑے اور نہ مجھے دقت اور دشواری ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے معاذ کیا میں تم کو دعا نہ سکھاؤں؟ اگر تیرے اوپر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا میرے اللہ تیرا سارا قرض ادا کر دے گا۔ قرض ادا کرنے کے لیے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ آیات پڑھ لیا کرے۔ 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھے، انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے گا۔ وہ آیات یہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اے معاذ اس دعا کو کرو، میرے اللہ تیرے سارا قرض ادا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ ادائی قرض کے لیے تیسرا دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ بک من الکفر والدین۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض کو کفر کے برابر سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ بعض دفعہ پریشانی کے عالم میں مقروض آدمی بڑی غلط باتیں منہ سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب